بہت شکریہ دوستوں. میں تو طارق علی صاحب کو سننے کے لیے آیا ہوں اور جیسے میجر صاحب نے کہا وہ ہم ان کے لیے یا کچھ باتیں سنیں گے. صرف 2 باتیں شیئر کروں گا. ایک تو یہ کہ اس خطے میں جب بھی جمہوری تحریکیں چلی یا جب بھی ترقی پسند خیالات منظم ہوئے تو اس کا آغاز کتاب سے ہوا. سجاد ظہیر جب لندن کی ایک رات لندن میں بیٹھ کے لکھتے ہیں تو مضطرب ہو کر واپس آتے ہیں اور ترقی پسند تحریک کی بنیاد ہے. میں طارق علی کی کتابوں میں اس لندن کی ایک رات کے اگلے ابواب پڑھنے کا متلاشی رہا کہ یہ وہی علامت ہے جو وہاں پہنچی اور انہوں نے ظاہر ہے اس دانش کو بہت آگے تک بڑھایا اور مغربی فلسفیوں اور تصورات کے مقابلے پر ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسی فلسفی رکھ دی کہ جس سے انکار ممکن نہیں. اس حوالے سے میں بتانا ہی چاہوں گا کہ کتب خانوں رسالوں اور کتابوں نے بہت انقلاب پیدا کیا, چاہے وہ ترقی پسند تحریک کی شکل میں تھا, افسانے کی شاعری کی, یا کتب خانوں کی تحریک کی شکل میں, یا رسالوں کی. مجھے اپنا ایک واقعہ میں بس بتا کے جاؤں گا. میرا ملتان سے تعلق ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو کسر گردیزی نے, جو کہ وہاں کے بہت بڑے انقلابی اور بہت بڑے کامریڈ تھے, انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر لٹریچر اور کتابیں مفت تھی کہ یہ نسل پڑھے گی تو یہ کچھ سمجھے. اور انہوں نے کتب خانہ وہاں پہ عطا اللہ ملک تھے ان کو دیا, وہ بھی بڑے ترقی پسند, اور اس کی کتب خانے کے گرد ہجوم ہوتا تھا طلبا کا اور پڑھنے والوں کا, پروفیسرز کا, سب. اور ایک بڑی عجیب تحریک چلی. مجھے یاد ہے کہ سپتے حسن نے پاکستانی ادب نکالا تو میں ان کے ساتھ منسلک تھا, تو 100 پرچہ مجھے بھیجتے تھے. ہر مہینے پہلی تاریخ کو پاکستانی ادب کا پرچہ آتا, وہ 100 پرچہ مجھے بیچنا ہوتا تھا. 1-2 مہینے تو میں نے بیچ کے دیکھا 10 کاپی کی پر. اس کے بعد میں نے عطا اللہ ملک کی دکان پہ رکھ دیا اور وہ پرچہ بیچا. 6 مہینے کے بعد سپتے صاحب نے کہا بھائی حساب اس کا. میں نے ملک صاحب سے کہتے تھا وہ تو میں نے بانٹ دی, وہ تو بانٹ دیا, ہر مہینے پڑھ رہا. میں نے سپتے صاحب کو بتا دیا, چپ ہو گیا. بہت مسکین آدمی, مہینے آدمی تھے, خاموش ہو گیا, بیچتے رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس بک سٹال تو وہ کوئی اتنا مقروض ہو گیا کہ اس کو بند کیا. اور اس طرح سے کئی اور پھر تجربے ہوئے, پھر وہ دکانیں بند ہوئی, پھر مقروض ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مقروض نہیں ہوئے, انہوں نے اپنے بعد کی کئی نسلوں کی تربیت کر دی تھی اور یہی اس کا فیضان تھا. اور یہی اس کا فیضان کے بعد میں جنوبی ایشیا میں جو ترقی پسند تحریکیں بنی اور ایک وقت میں بہت عروج پہ آئیں, تو اس کے پیچھے یہ سارا رول تھا ان چیزوں کا, ادیبوں کا, کتابوں کا اور اس دانش کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر سے ایک آغاز ہے کہ ہم پھر سے اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے اسی راستے کو اختیار کریں جو کبھی اختیار ہوا. بہت شکریہ.